اردو دانی چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ لیکچرر اردو کے تمام اولڈ پیپرز ایک ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نئی تہذیب سے مراد تہذیب مغرب ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ ارغمان حجاز سے لیا گیا۔ اسرار خودی کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے انگریزی میں کیا تھا۔ شیشے میں اتارنا کا مطلب گرویدہ کرنا ہے، منہ رکھنا، لحاظ رکھنا، پھوٹ لینا، زار و قطار رونا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح شام، صبح شام کا مطلب بے وطنی ہے۔ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، خوش قسمتی۔ لف بکھرائے وہ بت سرے بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا، مار چلا، مار چلا۔ مار چلا کا مطلب سانپ۔ ابن انشاء کی وجہ شہرت سفر نامہ۔ آبرو غزل حسرت معانی کو کہا جاتا ہے۔ راجہ گدھ کی مصنفہ بانو قدسیہ۔ مشہور مثنوی سیر البیان کے خالق میر حسن۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری کو کہا جاتا ہے۔ مرثیہ کے حوالے سے معتبر نام میر انیس کا ہے۔ شاہ نامہ اسلام جو ہے حفیظ جلندری نے لکھا ہے۔ شکوہ جواب شکوہ بانگ درا میں ہے۔ رات بھر میں مائی ایک بچہ بہائی، تکلیف بہت زیادہ اور فائدہ کم، اس کا مطلب ہے۔ آرائش محفل حیدر بخش حیدری نے لکھی ہے۔ ایامی کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ٹیڑھی کھیر عصمت چغتائی۔ اردو کی سب سے بڑی نظم شاہ نامہ اسلام۔ دنیا کی سب سے بڑی نظم مہابھارت۔ لاہور کا جغرافیہ، ہاسٹل میں رہنا، پطرس بخاری۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، ٹو بلو ونس اون ٹرمپ۔ میر حسن مثنوی نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، علامہ اقبال۔ دراصل یہ علامہ اقبال کی تضمین ہے، ہری بھرتری کا شعر ہے یہ اس کے اوپر۔ منو بھائی کا اصل نام منیر احمد قریشی، سونا چاندی کے مصنف منو بھائی۔ قرطبہ کا قاضی امتیاز علی تاج۔ فتح کا مترادف ظفر۔ طوطا کہانی حیدر بخش حیدری۔ علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ بانگ درا، بہیمانہ قتل، اے کولڈ بلڈڈ مرڈر۔ اندھیرا اجالا یونس جاوید کا ہے۔ تعالی جو ہے مراد شاعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا۔ گڈریا اشفاق احمد۔ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں عبید اللہ علیم۔ ماتمام پروین شاکر۔ گال کا مترادف رخسار۔ الٹپ بے سوچے سمجھے۔ موافق و مخالف باتیں کرنا، پروس اینڈ کونس۔ بیاز ڈائری جس میں شاعر اپنا منتخب کلام لکھتا ہے۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی۔ حرفانہ الزام آنا، پاؤں تلے زمین نکلنا، گھبرا جانا۔ تزک بابری آپ بیتی ہے، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اقبال۔ آنکھیں پھیر لینا، بے مروت ہونا۔ ہمدرد اخبار مولانا محمد علی جوہر۔ مغل بادشاہ شاعر بہادر شاہ ظفر۔ اور مغل دور میں قومی زبان کا درجہ فارسی کا تھا۔ یار زندہ صحبت باقی، زندہ رہے تو ملتے رہیں گے۔ تجاہل عارفانہ جان بوجھ کر انجان بننا۔ اندلیب شدانی کا اصل نام وجاہت حسین۔ یادوں کی برات جوش ملی آبادی کی آپ بیتی ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں داستانیں۔ مصطفیٰ زیدی کا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مولانا محمد علی جوہر۔ شر کا متضاد جو ہے وہ خیر ہے۔ گیت نگاری میں اہم نام سہل لدھیانوی۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مرزا غالب نے دہلی میں وفات پائی۔ نقش فریادی فیض احمد فیض کا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ مسجد قرطبہ علامہ اقبال نے لکھی۔ ہتھیلی پر سرسو جمانا محاورہ ہے۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان ضرب المثل ہے۔ وارث شاہ جنڈیالہ شیر خان میں دفن ہے۔ مشتاق احمد یوسفی مزاح نگار ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال ضرب المثل ہے۔ علی پور کا ایلی ممتاز مفتی۔ خوشبو پروین شاکر۔ احمد فراز کا آبائی شعر کوہاٹ ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔
ضرب المثل ہے۔ پٹھانے خاں کا آبائی شہر کوٹ ادو ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ضرب المثل ہے۔ قرۃ العین حیدر کی وجہ شہرت ناول نگاری ہے۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ شہر سے ہیں۔ علامہ اقبال کی طرح یہ بھی سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ما اہل و عیال تشریف لائیں۔ فاختہ اڑانا مزے اڑانا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر۔ ٹسوے بہانہ جھوٹ موٹ کا رونا۔ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے روزمرہ ہے۔ شیطان کی آنت ہونا سے مراد بہت طویل ہونا۔ علیحدگی کو انگریزی میں بریک اپ کہتے ہیں۔ یہ روایت بالکل درست نہیں، بالکل غلط لکھا ہوا ہے، بالکل لکھتے ہیں، پڑھتے بالکل ہے۔ طویل کا متضاد جو ہے وہ عریض ہے۔ اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیماں جانا، احمد فراز کا شعر ہے۔ سسی پنو کے مصنف جو ہے ہاشم شاہ ہیں۔ میرا جی کی موت 1949 میں ممبئی میں ہوئی اور دفن بھی بمبئی میں ہے۔ بلبل نے آشیاں جو چمن سے اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم بسے یا خمار رہے، بوم سے مراد الو۔ اداس نسلیں کے مصنف جو ہیں وہ عبداللہ حسین ہیں۔ مسدس میں 6 مصرے ہر بند میں ہوتے ہیں۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام ضرب المثل ہے۔ عوامی شعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ بامانی الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے۔ طلوع اسلام علامہ اقبال نے۔ پنکھڑی پہاڑی ٹوکری اس میں تصغیر ہیں۔ سکول کا نتیجہ 100% رہا۔ نشیب کا متضاد فراز ہے۔ یادگار غالب الطاف حسین حل نے لکھی۔ بابا اردو مولوی عبدالحق ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا محاورہ ہے۔ بجنگ کرنل محمد خان۔ انارکلی امتیاز علی تاج۔ حیات سعدی مقدمہ شعر و شاعری مدجزر اسلام حالی نے لکھی۔ مسدس علی کا دوسرا نام مدجزر اسلام ہے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ قاضی جی کا کردار شوکت تھانوی کا۔ عبدالحمید ادم اردو زبان کا عمر خیام رباعیات کی وجہ سے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر شرر اور سرشار نے رومانیت کا رویہ متعارف کرا۔ ابلیس کی مجلس شور علامہ اقبال۔ احمد فراز اگست 2008 میں فوت ہوئے۔ خالق کا متضاد مخلوق گوہر کے معنی موتی کے ہیں۔ دستک نہ دو الطاف فاطمہ۔ 3 5 کرنا تکرار کرنا اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ معنی لشکر کے غنی کی جمع اغنیا ہے۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب رومی کا مزار کونیا ترکی میں ہے۔ اوورکوٹ غلام عباس نے لکھا ہے۔ اردو کی آخری کتاب ابن انشا نے لکھی ہے۔ جو رکے تو کوہی گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، فیض احمد فیض کا شعر ہے۔ تاکہ نسیاں پر رکھنا سے مراد بھول جانا۔ رائی کا پہاڑ بنانا مراد مغالطے سے کام لینا۔ ارغمان حجاز اردو اور فارسی میں اکٹھا چھپا۔ جو لفظ کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے لقب کہلاتا ہے۔ مسابقت کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ۔ پیار میں مشرق علامہ اقبال۔ خوشحال خان خٹک پشتو شاعر۔ متمول دولت مند کو کہتے ہیں۔ نقصہ ہے وفا فیض احمد فیض۔ تذبذب سوچ و بچار۔ خون سفید ہونا سنگ دل ہونا۔ بے مروت ہونا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ نقش بر آب ہونا جلد ذیل ہونا جلد مٹ جانا۔ افغانستان کی تعلیمی پالیسی علامہ اقبال نے ترتیب دی۔ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا ماحصل جو ہے ساکی نامہ ہے۔ ناراضی لفظ درست ہے، ناراضگی غلط ہوتا ہے۔ بیڑا اٹھانا مشکل کام انجام دینے کا ذمہ لینا، درست لفظ ہے بیڑا، جس کو بیڑا پڑھتے ہیں۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی ضرب المثل ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان نے جاری کیا۔ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔
सियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह ज़रबुल मसल है। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये गालिबन बूढ़े आदमी को यहाँ लिखा गया जो कि गलत है, ये दगाबाज आदमी को कहते हैं। रुबाई का सबसे बड़ा शायर उमर ख़याम है। मरसिया किस नौइयत की शायरी को कहते हैं? अलमिया। नसीम हिजाजी तारीख़ी नावल निगार हैं। एक चादर मैली सी राजिंदर सिंह बेदी की तहरीर है। अमराओ जान अदा हादी रुस्वा का नावल है। बलद की जमा बिलाद है। मुल्कों को कहते हैं अरबी में। असारुल सनादीद रिसाला असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद ख़ान। लेनन एवार्ड 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को मिला। एहसान दानिश शायर मज़दूर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में मज़दूरी भी की और वहीं पढ़े भी। नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागज़ी है पिरहन हर पे करे तस्वीर का गालिब। चचा छक्कन इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ़ है। शम्सुल उलमा खिताब है। उर्दू मुअल्ला मौलाना हसरत मोहानी। अल्ले तल्ले करना, ऐश करना, फजूल खर्ची इसका मानी होता है। फ़रंग आसफिया सैयद अहमद दहलवी। आशफ्ता हाल परेशान हाल, छोई मोई होना, बहुत नाजुक अंदाम होना, खफीफ होना, शर्मिंदा होना, रेल पेल होना, कसरत होना, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग बातू है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। अल्लामा इकबाल ज़रब कलीम से। मलामत लाफिंग स्टॉक, दीवाना हो जाना, गो मैड, बाब उर्दू, बाब कौम, बाब सहाफ़त लक़ब हैं। राइसुल मुतग़ज़्ज़लीन हसरत मोहानी को कहते हैं। या जिक्र मुरादाबादी गलत है। एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, इस पर तकरार भी करते हो ख़रीदार के साथ। अहमद फराज। बांग दरा में बच्चों के लिए 7 नज़में हैं। हज़रत इंसान बाल जिब्रील में है। उर्दू नज़्म का पहला शायर नज़ीर अकबर आबादी है। उर्दू की पहली ग्रामर इंशाअल्लाह ख़ान इंशा ने। बुलबुल हिंद मिर्ज़ा दाग दहलवी। आवारा गर्द की डायरी इब्न इंशा। टीपू सुल्तान की वसीयत ज़रब कलीम। अल्लामा इकबाल के कलाम में मौलाना रूमी का जिक्र है। रुबाई 4 शेरों पर मुश्तमिल होती है। गज़ल दर गज़ल बग़ैर मक्ते के गज़ल है। खुदा के गैज़ो गज़ब से डरो, 6 व 5 में पढ़ना, मुहावरा भी और रोज़मर्रा भी, गंदी करना, मुहावरा भी, रोज़मर्रा भी। शायर की हैसियत से शायरी की सबसे ज़्यादा अल्फाज जो है अकबर ने दिए। सैयदुल शुहदा लक़ब है। मुसहफ़ी उर्दू के रेख्ता दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसवाक इसमें आला है। नज़्म जिसमें मुतअद्दिद बंद और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हों मुस्मत कहलाती है। उम्मुल उलूम इल्मे सर्फ़ को कहा जाता है। टोकरे पे हाथ रह जाना, भरम रह जाना। हुस्न मतला के बाद वाला शेर जो होता है। जाट गनाना दे भेली दे, पाइनी वाइज पाउंड फुलिश। बहादुर शाह ज़फ़र रंगून में दफन है। जवेदनामा अल्लामा इकबाल। हुज्जत तमाम करना, एतराज़ की गुंजाइश न छोड़ना। अकबरी असगरी किरदार मरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी। राज अफ़शां करना, भेद ज़ाहिर करना। पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है। अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म हमाला है। नज्म का मुतरादिफ यहाँ पे बुलंद लिखा हुआ है जो कि गलत है। सितारा इसका मतलब होता है। नज़्म का मुतज़ाद नस्र है। उर्दू के पहले शायर कुली कुतुब शाह हैं। उर्दू मुअल्ला के खतूत मिर्ज़ा गालिब के हैं। कपास के फूल अहमद नदीम कासमी का अफसानवी मजमुआ है। मुसद्दिस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, न कुछ दवा ने काम किया मीर तकी मीर। हफीज़ जलंधरी के शाहनामा की 4 जिल्दें हैं। रफ्तगान मजीद अमजद। हार्ट अटैक फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। शाहजहां ने उर्दू के लिए उर्दू मुअल्ला का नाम तजवीज़ किया। वली दक्कनी को जमाल दोस्त का लक़ब डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू का रस्मुल ख़त नुस्तालीक
شیر علی افسوس نے باغ اردو کے نام سے گلستان سعدی کا ترجمہ کیا۔ میر تقی میر 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ قصہ نگاری کی سب سے قدیم صنف جو ہے وہ داستان ہے۔ اردو نظم مورخ کا آغاز 20ویں صدی سے علامہ اقبال PhD کا مقالہ 1908 میں لکھا۔ علامہ اقبال نے پیام مشرق کو امیر امان اللہ خان سے منسوب کیا۔ زبور عجم 1927 میں شائع ہوئی اردو رباعی کا فنی اور فکری ارتقاء ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب حقوق و فریض مرکب عطفی ہے۔ بہروپیہ غلام عباس کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ یا خدا، اماں جی، قدرت اللہ شہاب، آنکھیں پھیر لینا، بے مروت ہو جانا، قلت کا متضاد کثرت ہے۔ الف نون کمال احمد رضوی نے لکھا۔ عود ہندی غالب مسدس عالم مسلمانوں کے ماضی کا ذکر ہے۔ اپنے بے خواب کیواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کیواڑوں سے مراد آنکھیں ہیں۔ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاط کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو پیاں۔ یہ درد کا شعر ہے، اقبال کا نہیں ہے۔ حسن کوزہ گر نون میم راشد، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے غالب۔ احمقانہ حرکت میڈ ایس آف ون سیلف، اکبر الہ آبادی کا نام اکبر حسین رضوی۔ نشیب افراز، نشیب کو الٹ جو افراز ہوتا ہے، ارغمان حجاز فارسی زبان میں دنیا میں پہلا مصنوعی نگار مولانا رومی ہے۔ اکبر الہ آبادی کا کلام طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ استاد منگو کا کردار نیا قانون سعادت حسن منٹو۔ رام بابو سکینہ نے اردو ادب کی تاریخ کا ترجمہ انگریزی میں کیا۔ سنتوش کمار کا نام سید موسیٰ رضا تھا۔ مقدمہ شعر و شعری حالی نے لکھا۔ اردو رود کوثر، آب کوثر، موج کوثر شیخ محمد اکرم دارالمصنفین کی بنیاد مولانا شبلی نعمانی نے رکھی۔ مرزا غالب بند روڈ پر خواجہ معین الدین نے لکھا۔ ایک تھڑکا ٹوٹ بٹوٹ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، چلتے ہو تو چین کو چلیے ابن انشا کی تحریر ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار پریم چند ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھتے ہیں ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ حالی جدید اردو نثر کا بانی سر سید احمد خان، جہاں چاہ وہاں راہ ضرب المثل ہے، ترکی بترکی جواب محاورہ ہے، آواز دوست مختار مسعود کا ہے۔ اردو سوانح نگاری کا بانی حالی ہے۔ اردو نثر کی پہلی کتاب سبرس کے خالق ملا وجی ہیں۔ ارغمان حجاز علامہ اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی کا آبائی شہر دلی اور وفات آگرہ میں۔ سردار بشن سنگھ کا کردار ٹوبہ ٹیک سنگھ منٹو۔ مجید امجد کا دیوان شب رفتہ۔ حفیظ جلندری لاہور میں دفن ہے۔ مشرق و مغرب کے نغمے میراں جی۔ ذمہ دار اخبار مولانا ظفر علی خان کا۔ پطرس بخاری نے پاکستان کی نمائندگی اقوام متحدہ میں کی۔ جیوے جیوے پاکستان جمیل الدین عالی۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح عمری 9211 ہونا غائب ہونا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق طوطی ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ اردو ہندی تنازع بنارس میں 1867 میں ہوا۔ الہلال اخبار ابوالکلام آزاد کا۔ دستک نہ دو الطاف فاطمہ۔ شعر کے آخر میں تکرار لفظی کو ردیف کہتے ہیں۔ ربندر ناتھ ٹیگور نوبل انعام ملا 1913 میں۔ نایافت بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ احمد فراز کے مجموعے۔ سفر نصیب مختار مسعود کا۔ شیخ عبدالقادر نے بانگ درا کا دیباچہ تحریر کیا۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی نے لکھا۔ برق نے ناصر قاسمی۔ آتش کدہ ڈاکٹر محمد دین تاثیر MD تاثیر بھی نے کہا جاتا ہے۔ ہر حال میں تھرو تھک اینڈ تھن ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان۔ طفل مکتب سے مراد نہ تجربہ کار ہے۔ ابر نسیاں بارش برسانے والا بادل، خجستہ گام مبارک قدم۔ علامہ اقبال نے شاہین کو بلند پرواز کی صفت سے پسند کیا۔ شعری اصطلاح میں رقیق، بازاری، عامیانہ اور پامال مضامین کا استعمال ابتذال کہلاتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ علامہ اقبال۔ چراغ پا ہونا، غصے کی کیفیت میں ہونا یا بے قرار ہونا، کاغذ کھولنا، عیب فاش کرنا، چند اہم عصر مولوی عبدالحق انسان اور دیوتا محمد بن قاسم نسیم حجازی۔ اردو میں انشا نگاری کا آغاز غالب کے خطوط سے
ابن خطاب جو ہے وہ کنیت ہے۔ تعلیم بالغاں کا مصنف خواجہ معین الدین ہے۔ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، زہر بات کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، سلطان مجروح پوری۔ پیٹ کاٹنا، بھوک برداشت کرنا، خاک چھاننا، تلاش کرنا، چور کی داڑھی میں تنکا ضرب المثل ہے۔ کھنڈرات ماضی کے داستان گو ہیں۔ آدم کو جنت سے نکالا گیا کا ذکر بال جبریل میں ہے۔ سودیشی ریل شوکت تھانوی۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ہنرمند بچپن سے پہچانا جاتا ہے۔ شاعری کی صنف ہیکو کا تعلق جاپان سے ہے۔ پکائی کھیر، ہو گیا دلیا، بنایا کام بگڑ جانا، ملی اور قومی شاعری کے بانی الطاف حسین حالی ہیں۔ دو گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ گنجے فرشتے منٹو کا افسانہ ہے۔ طرب کا لغوی معنی خوشی ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر، علامہ اقبال کا شعر۔ اکبر نامہ ابو الفضل، اکبر کا نام جو ہے وہ ابو الفضل ہے۔ ابن انشا 1927 میں پیدا ہوئے، ایک کہانی بڑی پرانی ہاجرہ مسرور کا ہے۔ پاکستان بن گیا خدیجہ مستور کا لکھا ہوا ہے۔ مطلع کی لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ۔ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگ درا ہے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ دریا کو کوزے میں بند کرنا، مختصر الفاظ میں بڑی تفصیل بیان کرنا، حقہ پانی بند کرنا، بائیکاٹ کرنا، قطع تعلق کرنا، خون آنکھوں میں اتر آنا، سخت غصے کی حالت میں ہونا، آنکھیں فرش راہ کرنا، بہت عزت کرنا، بے نیل مرام، ناکام و نامراد۔ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، غالب کا شعر ہے۔ دن دگنی رات چگنی، بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، کاغذ کی نو صدا نہیں بہتی، دھوکہ ہر وقت نہیں چلتا، کسی کو گالیاں مت دو، گالیاں نکالنا غلط ہے، گالیاں دینا درست ہے، دھان پان ہونا، دبلا پتلا ہونا، یہاں تیز ترار لکھا ہو جو کہ غلط ہے۔ صدبرگ پروین شاکر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، علامہ اقبال۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، حضرت غالب کا شعر ہے۔ مصیبت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، ایڈورسٹی فلیٹرز نو مین، خاک اور خون نسیم حجازی۔ داستان فسانہ عجائب، رجب علی بیگ سرور۔ باغ و بہار میر امن دہلوی نے لکھی۔ فردوس بری کے مصنف عبدالحلیم شرر ہیں۔ پریشر کوکر صدیق سالک کا لکھا ہوا ہے۔ آپے سے باہر ہونا، سخت غصے میں ہونا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، الطاف حسین حالی۔ خلف الرشید فرما بردار بیٹا۔ آپ آتش کا مطلب شراب سرخ۔ دھان پان کا مطلب دبلا پتلا، کمزور، نحیف۔ زندان نامہ فیض احمد فیض کا مجموعہ ہے۔ قطرہ قطرہ کلزم واصف علی واصف کا۔ کافی آئینہ پروین شاکر کا لکھا ہوا مجموعہ ہے۔ دیوان ناصر قاسمی کا مجموعہ کلام ہے۔ شاعر کا انجام نیاز فتح پوری۔ نیا نشان خواجہ معین الدین۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی 420 شوکت تھانوی۔ شاعر ریاض خیر آبادی کو عمر خیام کہا جاتا ہے۔ کسی دوسرے شاعر کے شعر کو اپنی نظم میں داخل کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ ابیل مجھے مار ضرب المثل ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، A wolf in sheep's clothing۔ بجنگ آمد کا موضوع طنز و مزاح ہے۔ مولوی عبدالحق کا عہد 20 اگست 1870 سے 14 اگست 1961۔ سب سے پہلا آدم جی
ایوارڈ شوکت صدیقی خدا کی بستی کو ملا۔ ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد ہیں۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی تحریر ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا انگریزی اخبار کامریڈ چشمدید کے مصنف ملک فیروز خان نون ہیں۔ مرزا غالب 1869 میں وفات پائی۔ الطاف حسین حالی غالب کے شاگرد تھے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب علم الاقتصاد ہے۔ نظم والدہ مرحوم کی یاد میں بانگ درا میں ہے۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی ہے۔ بس سلامت روی کرنل محمد خان کی تحریر ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ نذیر اکبر آبادی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ غالب قدم لینا، آگے بڑھنا، ناک کا بال ہونا، عزیز ہونا، کان بھرنا، بدگمان کرنا۔ بے درد دو عالم شام غریباں نہیں گزری، دنیا میں کسی کی بھی یکساں نہیں گزری۔ شام غریباں سے مراد پردیس مسافروں کی شام۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن سے مراد میدان جنگ ہے۔ خوش آمد سر سید احسان دانش کا دور حیات 1914 سے لے کر 1982۔ آنگن کو آدم جی ایوارڈ ملا۔ مضمون وقار الملک مولوی عبدالحق نے لکھا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کو چارلس ڈکن کہا جاتا ہے۔ بازار حسن پریم چند کا ہے۔ ممتا احمد ندیم قاسمی کا۔ میر مہدی حسین مجروح مرزا غالب کے سالے تھے۔ عدلے کا بدلہ ٹٹ فار ٹائٹ۔ جو اسم مصدر سے نکلے اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ ریشمی خطوط بشرا رحمان کا ہے۔ چارہ گر بشرا رحمان کا ہے۔ دشت کش سے مراد دستبردار ہونا۔ فاطمہ بنت عبداللہ غالب کا نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا غالب کا شعر ہے۔ خاکم بدن مشتاق احمد یوسفی کا۔ موازنہ انیس الدبیر شبلی نعمانی۔ جانگلوس شوکت صدیقی۔ چرکا لگانا زخم لگانا شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ضرب المثل ہے۔ مشہور ناول نگار ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ اردو کا جان کیٹا سختہ شیرانی کو کہتے ہیں۔ میر امن کی وجہ شہرت داستان گوئی ہے۔ سر سید احمد خان مضمون نویسی کی صنف کو اپناتے ہیں۔ اردو شاعری کا باوا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ بشاشت چالاکی سینگ سمانا جگہ ملنا سرسری جائزہ لینا اے برڈ آئی ویو گھر نہ دیوار میاں محلے دار مفلس آدمی کا شیخیاں مارنا رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے دھوئے گئے ایسے کہ بس پاک ہو گئے۔ غالب بخیر و عافیت سیف اینڈ ساؤنڈ برہان کی جمع براہین کچا چٹا کہنا صحیح حال بیان کرنا تھکن مہک ہار جیت یہ سب جو ہیں حاصل مصدر ہیں۔ واو اور کو حرف عطف کہتے ہیں۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں ضرب المثل ہے۔ آپ کاج ماہ کاج جو کام خود کیا جائے وہی بہتر۔ غریب کی جورو سب کی بھابھی غریب آدمی پر سب کا بس چلتا ہے۔ ٹھنڈا گوشت کالی شلوار سعادت حسن منٹو کا۔ وارث ڈرامہ امجد اسلام امجد کا۔ ابن الوقت نذیر احمد کا۔ مصور غم علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا تعلق سرگودھا سے ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کا مطلب ہے بے جا عذر کرنا۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا کے معنی ہے جلدی کرنا۔ ہوش کے ناخن لینا کا مطلب عقل مند ہونا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج بے انصافی کا دور دورہ۔ آئین اکبری سر سید احمد خان آب ہونا شرمندہ ہونا رات دن کرنا سخت محنت کرنا فرق گزاشت کرنا نظر انداز کرنا۔ فسانہ مبتلا کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اپنا گریبان چاک جاوید اقبال کی تحریر ہے۔ جو ملے تھے راستے میں صنفی اعتبار سے خود نوشت ہے۔ گھر سے گھر تک احمد ندیم قاسمی۔ اردو ادب کی طویل ترین تاریخ ڈاکٹر جمیل جالوی کی ہے۔ 0 سے 1 تک مرزا اطہر بیگ۔ نیر مسعود ایک مشہور افسانہ نگار ہیں۔ ثناء اللہ ڈار کا قلمی نام میرا جی تھا۔ تلمیح کا مطلب تاریخی اشارہ یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ۔ نجم کا مترادف ستارہ ہوتا ہے۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہنما۔ درد منت کش دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ غالب
صبح شام دن رات اسم ظرف زماں ہیں، ملک الشعراء خان بہادر خطاب ہیں، 3 حرف بھیجنا لعنت بھیجنا، میں رمضان میں آؤں گا درست جملہ ہے۔ علمی اردو لغت کے مؤلف وارث سرہندی ہیں، پیالی اس میں تصغیر ہے، سانپ سونکھ جانا خاموشی چھا جانا، صنف سانٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں، آج سارا حساب بے باک کرنا ہے، بے باک یعنی 2 نقط قاف سے لکھنا درست ہے، دوسرا بے باک بے خوف ہوتا ہے، آفتاب بام ہونا سورج طلوع ہونا، بال بیگا کرنا نقصان پہنچانا، جزرسی کرنا کنجوسی کرنا، صنف ہائیکو 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، مجلس ترقی ادب کا مرکزی دفتر لاہور، مصدع سے حالی شائع ہوئی 1879 میں، آب و دانہ اٹھنا رزق میں تنگی ہونا، اردو کا ماہانہ رسالہ ماہ نور لاہور سے شائع ہوتا تھا، چٹانا دھول شمشیر کو دھول چٹانا درست ترتیب، بقدر اشک بلبل کسی چیز کی خفیف مقدار تھوڑی سی مقدار، ابو حشام کنیت ہے، انگارے افسانوں کا مجموعہ تھا، سکلیا جزیرہ اٹلی میں ہے، علامہ اقبال نے اس کے بارے میں لکھا بانگ درا میں، افسانہ کفن جو ہے اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں، کھیر پکائی جتن سے خرچہ دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، حرف انتباس خوشی کے موقع پر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اوکھے لوگ ممتاز مفتی کی تصنیف ہے، بنت الغات انگور کی بیٹی، علامہ اقبال یورپ رہے 1905 سے 1908 تک، دریا دل سمندر گفتگو قطرہ قطرہ کلزم واصف علی واصف کی تصانیف ہیں، الو بولنا کے معنی ہیں ویرانی ہونا، جدید غزل کا امام حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے، رئیس المتغزلین بھی حسرت موہانی ہی کو کہا جاتا ہے، علامہ اقبال کو سر کا خطاب لاہور میں ملا، بغلیں جھانکنا شرمندہ ہونا، غبار کارواں کے مصنف اشرف صبوحی ہیں، علی گڑھ کا پرانا نام کول تھا، نظر غالب ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف ہے، ہلال عید کی گردوں پر آمد ہے عبد المجید سالک کا ہے، لذت افزائش شور طفلی میں عید الفطر کا چاند کی طرف اشارہ ہے، خیالستان سجاد حیدر یلدرم کا ہے، مقیاس الحرارت اس میں اعلیٰ ہے، حفیظ جلندری 1982 میں وفات پائی، انہوں نے بھینس کے آگے بین بجانا محاورہ ہے، دل بلیوں اچھلنا بہت خوش ہونا، خس کم جہاں پاک ضرب المثل ہے، مربع صحت کے لیے مفید ہے، مربع اس طریقے سے لکھیں گے، دوسرا وہ میتھمیٹکس والا مربع نے، ہیلے رزق بہانے موت، امیر خسرو دہلی میں مدفون ہیں، سچائی نیکی حسن کسی کی میراث نہیں، ترکی تمام ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بہادری ختم ہونا، شیخ و شباب بوڑھے اور جوان، شیش محل کے مصنف شوکت تھانوی ہیں، طویلے کی بلا بندر کے سر، قصور کسی اور کا سزا کسی اور کو، رسالہ فنون جو ہے اس کے مدیر احمد ندیم قاسمی تھے، اردو کا عروس حبیب اللہ خان ظفر نے لکھا، اشتہا آور بھوک تیز کرنے والی چیز، بارش کی آواز کس کی تصنیف ہے، امجد اسلام امجد کی، تحسین و تردید کے مصنف فتح محمد ملک،
سراسیمگی کا مطلب قریب ہونا، لیکن میرے نزدیک جو ہے خوف ہوتا ہے سراسیمگی کا مطلب۔ گلشن ہند کے مؤلف مرزا علی لطف ہیں۔ پیسہ اخبار منشی محبوب عالم نے نکالا۔ سرسر کے معنی تیز آندھی کا طوفان ہے۔ ترجمے کا فن کے مصنف حامد بیگ ہیں۔ پت جھڑ میں خود کلامی سجاد باقر رضوی کی تصنیف ہے۔ نکلے تیری تلاش میں صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ نکلے تیری تلاش میں صنفی اعتبار سے سفرنامہ ہے۔ اردو تنقید کا ارتقاء سید عبداللہ کی تصنیف ہے۔ طلسم خیال آرزو چودھری کی تصنیف ہے۔ برسر پرخاش ہونا کا معنی دشمن ہونا۔ سندھ میں اردو شاعری نبی بخش خان بلوچ۔ سندھ میں اردو جو ہے وہ سید سلیمان ندوی کی تحریر ہے، اور سندھ میں اردو شاعری نبی بخش خان بلوچ کی۔ ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ پریم چند نے کی تھی۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھو پتی سہائے ہے۔ اخبار اردو مقتدرہ قومی زبان ادارے سے نکلتا ہے۔ آر کا مترادف شرم ہے۔ عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا بے وقوف مالدار۔ بکٹ کہانی محمد افضل جھنجھانوی کی ہے۔ آثار ابو الکلام کتاب کا مصنف قاضی عبدالغفار ہے۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ لفظ اردو کا استعمال پہلی مرتبہ آئین اکبری میں ہوا اور تزک بابری میں بھی آتا ہے۔ میٹھی چھری آغا حشر کی تحریر ہے۔ سوز و ساز شاعری کا مجموعہ ہے۔ نکات الشعراء میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ یادوں کی دنیا یوسف حسین خان، اور یادوں کی بارات جو ہے وہ جوش ملی آبادی کی ہے۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر محمدی بیگم ہیں۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر ہے۔ خوبرو جوگندر پال، مینا بازار کرشن چندر۔ ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا تھا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، یہ 2022 کے ٹیسٹ میں بھی آیا تھا۔ وسوخت سے مراد ایسی نظم جس میں شاعر محبوب کی جفا اور ترک تعلق کا ذکر کرے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ فخر الدین نظامی نے لکھی تھی۔ ثابت قدم کو سب جگہ تھا کا مطلب مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ طبقات الشعراء میر حسن کی تصنیف ہے۔ گنج ہائے گرام آیا رشید احمد صدیقی کے خاکے ہیں۔ برصغیر میں اردو کا سرکاری زبان بننا 1832 میں۔ ڈھول کے اندر پول، حقیقت میں کچھ نہیں محض دکھاوا، اس کو ملمہ کاری بھی کہہ سکتے ہیں، ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو کی پہلی شاعرہ مالکہ چندہ بائی۔ روح اقبال کے مصنف ڈاکٹر یوسف حسین ہیں۔ مردم دیدہ کے مصنف چراغ حسن حسرت ہیں۔ شعری لسانیات کتاب کا نام ہے۔ انیس ناگی کی کتاب ہے یہ۔ دشت سوس جمیلہ ہاشمی۔ آنندی ناول غلام عباس کا بہت مشہور ناول ہے، غلام عباس کا آنندی۔ پو بارہ ہونا وارے نیارے ہونا، گنج خوبی میر امن کی تحریر ہے۔ انگریزی مزاح کا بدیسی مزاح پطرس بخاری۔ پہلے مزاحیہ اردو رسالے نمکدان کے مدیر مجید لاہوری۔
اداس نسلیں کا موضوع تاریخ ہے، عبداللہ حسین کا لکھا ہوا ناول ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ آب حیات کا موضوع تاریخ ہے۔ آپ جناب محترم محمد طفیل کی تحریریں ہیں۔ ادب دوست ادبی رسالہ اے جی ہوش کا ہے۔ ترجیح بند ایسے شعر یا مصرے کو کہا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے مزاح نگار اکبر الہ آبادی ہیں۔ اردو ادب میں ہیکو کو متعارف کروانے والے ڈاکٹر محمد امین ہیں۔ کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے غالب۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں اکبر الہ آبادی۔ غالب کو حیوان ظریف کا لقب مولانا حالی نے دیا، شاگرد تھے حالی غالب کے۔ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا، سب سے الگ تھلگ رائے رکھنا۔ فردوسی فارسی کے شاعر تھے۔ عبدالحلیم شرر کو اردو کا والٹر اسکاٹ کہا جاتا ہے۔ کینوس، عشق نامہ، 7 مساوات عرفان صدیقی کی تصانیف ہیں۔ عاجزانہ اور جی بسم اللہ ڈاکٹر اختر شمار کی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، مطلع ہے غالب کا۔ یا خدا قدرت اللہ شہاب موضوع فسادات ہے۔ اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ اردو کی پہلی آپ بیتی کالا پانی ہے۔ لوری، ترانہ، نغمہ، گیت شاعری کی جو ہے صنفیں ہیں۔ میرا بلتستان سلمیٰ ایوان کی تحریر ہے۔ حاجی بغلول کا کردار منشی سجاد حسین نے تحریر کیا۔ رات رنگین ہوتی جاتی ہے، بات سنگین ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے ردیف۔ ستارہ یا بادباں حسن عسکری کی تحریر ہے۔ اردو میں رومانوی تحریک کا موجب جو ہے رسالہ مخزن بنا تھا۔ حماقتیں اور مزید حماقتیں شفیق الرحمن کی تحریر ہے۔ جوتیوں میں دال بٹنا نا اتفاقی ہونا میبل اور میں پطرس بخاری کی تحریر ہے۔ سب رس دکنی دور میں لکھی گئی۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، رولنگ سٹون گیدر نو موس۔ غرض کی جمع اغراض ہے۔ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، احمد ندیم قاسمی۔ 3-13 ہونا، لڑائی جھگڑا ہونا، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کی ہر خوشے گندم کو جلا دو، اقبال۔ آنکھیں ترستی ہیں، جگن ناتھ۔ سارے سخن ہمارے، فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں بندہ باری تعالیٰ سے کچھ طلب کرے۔ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، محاورہ ہے۔ سکوت توڑنا کا مطلب بات شروع کرنا۔ سخت دشمنی، ایٹ ڈیگرز ڈران۔ بوڑھا طوطا، بے وقوف آدمی۔ خام خواہ مداخلت کرنا، پوک ونس نوز۔ قاب قوسین کا مطلب نہایت قریب۔ صفر وسیلۃ الظفر ریحانہ عبداللہ کا سفر نامہ ہے۔ منہ پر مخالفت کرنا، بریڈ دی لائن۔ بلبل کا بچہ پالنا، اپنا مخالف پالنا۔ دید و عدید سے مراد ملاقات ہے۔ کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ بات۔ شاعر کشمیر اور مجدد کشامرہ محمد دین فوق کو علامہ اقبال نے کہا تھا۔ ماورا نون میم راشد کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ کیٹو کہانی، موغل کعبہ شریف، سفر شمال کے مستنصر حسین ترڑ کی تصانیف ہیں۔ ہائیکو متعارف کنندہ شاعر کا تعلق ملتان سے تھا، ڈاکٹر محمد امین کا۔ علم نشرہ کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا۔ اردو ڈرامے کا آغاز آغا حشر کاشمیری سے ہوتا ہے۔ چہارشنبہ بدھ کو کہتے ہیں۔ برائے مہربانی کل ضرور آنا، یہ غلط لکھا ہے، برا ہے، بے رے الف اور ہے آئے گا۔
آخری چٹان کے مصنف نسیم حجازی ہیں۔ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان مولانا حالی کا پایا بلند پایا تھا۔ یہ الفاظ نواب سراج الدولہ کے ہیں۔ مناجات بیوہ مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر ہے۔ روٹی ووٹی میں ووٹی جو ہے وہ مہمل ہے۔ سر پٹ دوڑنا کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز بھاگنا یا تیز دوڑنا۔ روڑے اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ ہوا۔ خواجہ میر درد۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میر تقی میر۔ اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد۔ جزو لا نفیق کا مطلب جو حصہ لازمی ہو اور الگ نہ کیا جا سکے۔ دختر مشرق اور مادر ملت خطاب ہیں۔ اندر سے با امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے۔ پنجابی غالب کے نام سے دیوان غالب کا پنجابی ترجمہ اسیر عابد نے کیا۔ ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ کی تحریر ہے۔ شکنتلا کا اردو ترجمہ کاظم علی جوان نے کیا۔ مثنوی زہر عشق نواب مرزا شوق کی ہے۔ ادبی دنیا رسالہ مولانا صلاح الدین کا ہے۔ سب رس دکنی دور میں لکھی گئی ہے۔ میبل اور میں پطرس بخاری کی ہے۔ جوتیوں میں دال بٹنا نا اتفاقی ہونا۔ اول خیش بعد درویش۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ بیوی بیٹر ہاف بشریٰ رحمان جین آسٹن۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انبوہ کے معنی جمع مجموعہ۔ اقبال نے غالب کو گویٹے قرار دیا۔ چاکی واڑہ میں وصال محمد خالد اختر۔ اس کو فیض نے اردو کا سب سے بڑا ناول قرار دیا۔ یاد اللہ ہونا محاورہ، اس کا مطلب ہے جان پہچان ہونا۔ جیسا دیس ویسا بھیس، when in Rome do as the Romans do۔ بابا صحافت ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے۔ علاج سے مرض بڑھتا گیا، یعنی مرض جو ہے مذکر ہے۔ اوس پڑھنا مایوسی کی حالت ہے۔ تھالی کا بیگن ہونا یہ محاورہ ہے، غیر مستقل مزاج آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو۔ دھن پت رائے کا اصل نام پریم چند تھا۔ مرات العروس اردو کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، جس کے کردار جو ہے عسکری اور اکبری ہیں۔ اردو کا شیکسپیئر جو ہے آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ کیپٹل پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سزائے موت۔ اردو کا پہلا ڈرامہ جو ہے اندر صبح کو کہا جاتا ہے۔ سوانح نگاری کا آغاز الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے۔ اردو میں انشا نگاری کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے۔ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کو کہتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا انگریزی ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا۔ گل رانا غالب کی تصنیف ہے۔ مرزا غالب کی برسی 16 فروری کو ہوتی ہے۔ ردیف کے لغوی معنی گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونا۔ اس چشمہ کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ تشبیہ اس کے لب پھول ہیں۔ استعارہ اجاز مسیحا تلمیح ہے۔ شبلی نعمانی ندوۃ العلماء کے ادارے کے بانی ہیں، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ غدر بود محاورہ ہے۔ منشی کنول کشور نے اردو کی خدمت طباعت کے میدان میں کی۔ دھوم دھام میں دھام مہمل ہے۔ صبح بنارس شام عود۔ اندلس میں اجنبی اور خانہ بدوش مستنصر حسین تارڑ۔ دکان بڑھانا کا مطلب ہے دکان بند کرنا۔ کاتب برہان غالب کی تصنیف ہے۔ تصدیق کا متضاد تکذیب ہے۔ سر قلم کرنا کا مطلب ہے سر کاٹنا۔ منشی نول کشور کی خدمت اخبار نویسی ہے۔ حق کا متضاد جو ہے وہ باطل ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض احمد فیض۔ میں کراچی گیا تو آپ کا سامان لیتا آؤں گا، درست جملہ ہے۔ تگنی کا ناچ نچانا، بہت پریشان کرنا،
ہم صغیر ہم آواز کو کہتے ہیں، یہ 2022 میں بھی آیا تھا، ہم صغیر ہم آواز، تحریری طور پر ان دا بلیک اینڈ وائٹ۔ میراں جی کا تعلق اردو ادب حلقہ ارباب ذوق تحریک سے تھا۔ شام شہر یاراں فیض احمد فیض، دستک نہ دو جمیلہ ہاشمی، پیالوں میں دال بٹنا غلط محاورہ ہے، جوتیوں میں دال بٹنا درست محاورہ ہے۔ تلخیاں تنہائیاں سہل لدھیانوی کی جو ہے وہ شعری مجموعے ہیں۔ ایران میں اجنبی نون میم راشد کی تحریر ہے۔ اردو نثر میں سب سے قدیم صنف کے مکرنی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ ٹک ٹک چم چم اس میں صوت ہیں۔ نون میم راشد کا نام نظر محمد راشد۔ ایسا فعل جس میں جب تک فاعل کے ساتھ مفعول نہ آئے جملہ بامعنی نہ بنے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ سفر کا متضاد حضر ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں سب سے پہلے تصوف پر میر درد نے لکھا۔ داستان مجاہد نسیم حجازی کی ہے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں سحر بار بار گزری ہے فیض احمد فیض۔ جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے میر تقی میر۔ اشکلیں چھوڑنا انوکھی یا فساد والی بات کرنا، جوتیاں چٹخانا مارے مارے پھرنا، آتے جاتے لکھے پڑے فعل مضارع۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم و ترتیب ہے۔ مٹی کا دیا مرزا ادیب کی ہے۔ ماہنامہ مخزن شیخ عبد القادر کا۔ دعوت شیراز سے مراد سادہ کھانا۔ المنکوش کا مطلب دھمکی ہوئی۔ دور کے ڈھول سہانے، ڈسٹینس ڈرم ساؤنڈ سویٹر۔ بلد کی جمع بلاد ہے۔ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، ایز یو سو سوشل یو ریپ۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں بنا۔ تلخ با شیریں حفیظ جلندری کی تصانیف ہیں۔ برج کی جمع بروج ہے۔ خلاف امید ہونا، ہوپ اگینسٹ ہوپ۔ فٹ پاتھ کی گھاس بانو قدسیہ کی تحریر ہے۔ سید العمرا حسن حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ زبان لال ہونا، گنگ ہونا۔ گنگ ہونا کا مطلب زبان لال ہونا ہے، ترتیب الٹ ہو گئی۔ انکار پروین شاکر۔ چوپال احمد ندیم قاسمی۔ امراؤ بیگم غالب کی شریک حیات یعنی غالب کی بیوی کا نام تھا۔ یہ اصغر کا متضاد اکبر ہے۔ اتمام حجت دلیل باقی نہ چھوڑنا، کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ مسجد قرطبہ بال جبریل میں ہے۔ فصیل شب مرزا ادیب کی ہے۔ شکست کرشن چندر کی ہے۔ الکھ نگری ممتاز مفتی کی۔ بدر منیر بے نظیر کردار سحر البیان مثنوی جو میر حسن نے لکھی تھی اس کے کردار ہیں۔ قصیدہ نگاری کی ابتدا مرزا محمد رفیع سودا سے ہوتی ہے۔ شہر آشوب مرزا محمد رفیع سودا۔ شیخ ابراہیم ذوق کا استاد شاہ نصیر ہے۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کے۔ نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں۔ مرزا رسوا امراؤ جان ادا۔ مختصر افسانے کا آغاز سجاد حیدر یلدرم سے ہوا۔ کایا پلٹ انتظار حسین کا افسانے کا باوا آدم پریم چند کو کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کا تعلق زبانوں کے ہند یورپی گروہ سے ہے۔ زبانوں کے خاندان 8 ہیں۔ ذکر میر تقی میر کی آپ بیتی ہے۔ فراق گورکھپوری نے غالب کو میر سے بڑا غزل گو قرار دیا ہے۔ مرزا غالب کا ابتدا میں تخلص اسد تھا۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو، کلیم الدین عاجز کا شعر ہے۔ فوج کی جمع افواج ہے۔ دیوان غالب کو نئی نسل کی انجیل قرار دے سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ڈاکٹر محمد حسن کے ہیں۔ میراں جی کا موضوع سخن عشقیہ تھا۔ حسن موہانی کا اصل نام فضل حسن تھا۔ کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف قرار دیا۔ اردو ادب کا نیا دبستان ڈاکٹر حمید الدین میزان فیض احمد فیض کا ادب ان جذبات کی ترجمانی کرے جو دنیا کو ترقی کی راہ دکھائے، اختر حسین رائے پوری کی رائے ہے۔ آزادی کے بعد تحریک کے علم بردار حسن عسکری ہیں۔ اشفاق احمد زندگی کے اندھیرے سے چھوٹے چھوٹے جگنوں
نے اور پھر ان سے پورے مطلع کو روشن کرنے والے افسانہ نگار ہیں۔ انور سدید نے کہا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ علامہ اقبال اردو کی پہلی نقاد خاتون ممتاز شیریں ہیں۔ الفاظ کے جب مجموعے میں قواعد کی خلاف ورزی ہو اسے اصطلاح میں غیر جملہ کہتے ہیں۔ پنجاب کو اردو کا پہلا مولد و مسکن قرار دیا حافظ محمود شیرانی نے۔ قواعد کی دو بڑی شاخیں ہیں، صرف اور نحو۔ مجید لاہوری کا انتقال 1957 میں ہوا۔ میں اور ہم ضمیر متکلم ہیں، کون کیسے کس نے اس میں استفہام ہے، لشکر فوج ہجوم جماعت اس میں جمع ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ اردو کی اولین شاعری کی نثری کتاب سبرس ہے۔ شعرۂ اردو کا پہلا تذکرہ میر تقی میر نے لکھا۔ پاکستان ناگزیر تھا حسن ریاض کی تحریر ہے۔ بات سے بات تک منو بھائی، جنم کنڈلی فہیم عظمی۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، مطلب انوکھا عجیب۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں کم ہیں بھائی بہت۔ الطاف حسین حالی کا شعر ہے۔ چائے چینی زبان سے اردو میں آیا ہے لفظ چائے۔ سراج الاخبار کے بانی بہادر شاہ ظفر تھے۔ سراج الاخبار بہادر شاہ ظفر کا۔ چراغ تلے مشتاق احمد یوسفی۔ پہلا صاحب دیوان قلی محمد قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے اور امر بیل کے مصنفہ عمیرہ احمد ہیں۔ ایک محبت 100 افسانے کے مصنف اشفاق احمد صاحب ہیں۔ 9 طرز مرثا، داستان، ناول، مثنوی، ڈرامہ میر محمد حسین تحسین۔ سر سید کی پہلی کتاب کا نام جامع جم تھا۔ ان کی صنف کو پڑھنا دلدل میں تیرنے کے مترادف ہے۔ یہ الفاظ مشتاق احمد یوسفی نے رجب علی بیگ سرور کے لیے کہے تھے۔ رپورتاژ اطالوی زبان کا لفظ ہے، رپورٹ سے نکلا ہے۔ تانیسی ادب سے مراد خواتین سے متعلق ادب ہے۔ کسی ادب پارے میں لطیف رد و بدل کا نام پیروڈی ہے۔ قواسی شاعر عادل شاہی دور کا شاعر تھا۔